کبھی سوچا ہے کہ ایک عام سے چائے کے ہوٹل پر شروع ہونے والی گفتگو کیسے پورے معاشرے کا آئینہ بن سکتی ہے؟ عزادار حسین کی کہانی شکایت ہمیں بالکل اسی سفر پر لے جاتی ہے، جہاں روزمرہ کی باتیں بہت گہری سچائیوں کو بے نقاب کر دیتی ہیں۔ جب بھی کوئی سسٹم خراب ہوتا ہے نا، تو سب سے آسان کام کیا ہے؟ انگلی اٹھانا۔ لیکن کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اس خرابی میں ہمارا اپنا کتنا ہاتھ ہے؟ یہ کہانی ہمیں اسی سوال کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کردار ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ تو کہانی ہمیں لے چلتی ہے ایک چائے کے ہوٹل پر اور ملواتی ہے دو مرکزی کرداروں سے۔ ایک ہے شریف، جو پڑھنا نہیں جانتا، اور دوسرا اس کا دوست امجد، جو اسے اخبار کی سرخیاں بلند آواز میں پڑھ کر سناتا ہے۔ امجد پہلی خبر پڑھتا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک عام سی خبر لگتی ہے نا، لیکن شریف کے لیے یہ ایک چنگاری ہے جو اس کے اندر کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے۔ شریف کا رد عمل دیکھیں، فوری اور شدید۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر مسئلے کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی آواز ہے جو ہمیں اکثر اپنے ارد گرد سنائی دیتی ہے۔ اچھا امجد، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو سیاسی اتحاد کی اپیل کے بارے میں ہے۔ یہ بھی ایک ایسی خبر ہے جو اکثر اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہے۔ اور شریف ایک بار پھر سیاستدانوں کی باتوں کو جھٹک دیتا ہے۔ اس کی آواز میں وہ ساری مایوسی بھری ہے جو بے شمار کھوکھلے وعدے سننے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ بھائی، آخر کب تک عوام صرف نصیحتوں پر گزارا کریں گے؟ یہاں سے کہانی کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ اب خبریں ذاتی ہونے والی ہیں اور شریف کا غصہ وہ ایک نئے لیول پر جانے والا ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ خبر جو سیدھی غریب آدمی کے دل پر لگتی ہے، مہنگائی کی۔ اب شریف کا غصہ صرف ایک نظریاتی تنقید نہیں رہا، یہ اس کی اپنی اور اس جیسے لاکھوں لوگوں کی ذاتی تکلیف کی آواز بن جاتا ہے۔ اب شریف کی آواز صرف ایک دوست سے گفتگو نہیں رہی، وہ پورے ہوٹل میں گونج رہی ہے۔ اس کی ذاتی مایوسی ایک عوامی تماشے میں بدل گئی ہے، اور ہوٹل میں بیٹھا ہر شخص اس کی تکلیف کا گواہ بن رہا ہے۔ مگر اس شور کے بعد ایک ایسی خبر آتی ہے جو سب کچھ خاموش کر دیتی ہے، ایک دم سناٹا۔ امجد جب یہ خبر پڑھتا ہے تو جیسی پورے ہوٹل نے سانس روک لی ہو۔ ہوٹل کا شور ایک دم گہری خاموشی میں بدل جاتا ہے جب ہر کوئی اس دل دہلا دینے والی کہانی کو سنتا ہے۔ یہاں شریف کا غصہ ایک جذباتی چیخ میں بدل جاتا ہے۔ وہ اس باپ کی بے بسی کا دفاع کرتا ہے، اور اس کے الفاظ میں اتنا درد ہے کہ ہوٹل کی فضا غم سے بوجھل ہو جاتی ہے۔ خیر، تھوڑا وقت گزرتا ہے، ہوٹل میں ماحول پھر سے نارمل ہو جاتا ہے، لوگ اپنی اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہیں پر کہانی کا اصل موڑ آنے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔ امجد، جو شاید تھوڑا عملی سوچتا ہے، وہ وقت دیکھتا ہے اور شریف کو یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک سادہ سی یاد دہانی ہے جو اس سے پہلے ہونے والی ہر بات پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ اور یہ ہے وہ لمحہ جہاں ساری کہانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ ان کا بریک تھا صرف 45 منٹ کا، اور وہ بیٹھے کتنی دیر سے ہیں؟ 1.5 گھنٹے سے زیادہ، یعنی اپنے حصے کے وقت سے دوگنا وقت وہ یہاں گزار چکے ہیں۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا سب سے چونکا دینے والا لمحہ۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے شریف وہی لاپرواہی دکھاتا ہے جس کی وہ کچھ دیر پہلے اتنے زور و شور سے مذمت کر رہا تھا۔ وہ شخص جو پورے نظام کو کوس رہا تھا، وہ خود اسی خراب نظام کا ایک چھوٹا سا لیکن اہم حصہ ہے۔ تو آئیے اب اس کہانی کا خلاصہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شکایت کرنے والا خود کیسے شکایت بن جاتا ہے۔ ذرا دیکھیں شریف کے الفاظ اور اس کے اعمال کا تضاد۔ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ سرکاری ملازم کام چور ہیں، اور دوسری طرف خود کیا کر رہا ہے؟ وہ جن غریبوں کے لیے اتنا دکھی تھا، وہ خود اپنے کام میں ڈنڈی مار کر شاید کسی اور غریب کا حق مار رہا ہے۔ وہ خود اس عمارت کی بنیاد میں ایک کمزور اینٹ ہے جس کے گرنے کا وہ ماتم کر رہا ہے۔ کہانی ہمیں ایک نئی اصطلاح دیتی ہے، شکایت کا معمار، یعنی وہ انسان جو خود ان مسائل کی بنیاد رکھتا ہے جن کا وہ رونا روتا ہے۔ شریف صرف شکایت نہیں کر رہا، وہ اپنی ہی شکایت کی وجہ بھی ہے۔ اور آخر میں کہانی یہ سوال ہم سب کے سامنے رکھتی ہے، کیا ہم بھی کہیں نہ کہیں شریف کی طرح تو نہیں؟ کیا ہم بھی ان مسائل کے بیمار ہیں جن کی ہم دن رات شکایت کرتے ہیں؟ یہ ایک تکلیف دہ سوال ہے، لیکن اس کا جواب ہمارے اپنے اندر ہی ہے۔